يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم۔ لوگ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو۔ اللہ اسی طرح اپنے احکام تمہارے لیے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر سے کام لو، دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی۔ اور لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی بھلائی چاہنا نیک کام ہے، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو کچھ حرج نہیں، کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون معاملات بگاڑنے والا ہے اور کون سنوارنے والا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، یقیناً اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ یہ آیت کریمہ جو ابھی تلاوت کی گئی اور جن کا ترجمہ پیش کیا گیا، اس میں لوگوں کے طرز عمل کے مختلف پہلوؤں سے متعلق ہدایات دی گئی ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے، یہ سورہ بقرہ میں تقویٰ کے مختلف شعبوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ چونکہ تقویٰ کا حکم دیا گیا تھا اور تقویٰ کی فضیلت بیان کی گئی تھی، تقویٰ جن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے اور جن معاملات میں تقویٰ کا مظاہرہ ہوتا ہے ان کا ایک ایک کر کے بیان چل رہا ہے، اور خاص طور سے ان معاملات کا خصوصی ذکر فرمایا گیا ہے جن کی اس معاشرے کے اندر زیادہ ضرورت تھی اور اس معاشرے میں جس کے بارے میں سوالات بھی کیے جاتے تھے۔ تو ان میں سے پہلے یہاں پر ذکر فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب اور میسر یعنی جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ آیت ایسے موقع پر نازل ہوئی ہے جبکہ شراب کی بالکل واضح حرمت کا اعلان ابھی کرنا پیش نظر نہیں تھا، کیونکہ اہل عرب صدیوں سے شراب کے عادی چلے آتے تھے، اسی اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کے اعلان میں تدریج سے کام لیا۔ سب سے پہلے سورہ نحل میں ایک لطیف اشارہ دیا کہ نشہ لانے والی شراب کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ پھر سورہ بقرہ کی اس آیت میں قدر وضاحت سے فرمایا کہ شراب پینے کے نتیجے میں انسان سے بہت سی ایسی حرکتیں سرزد ہو جاتی ہیں جو گناہ ہیں، اور اگرچہ اس میں کچھ فائدے بھی ہیں مگر گناہ کے امکانات زیادہ ہیں۔ تو اس طرح ایک اشارہ دے دیا کہ جس چیز کی برائیاں زیادہ ہیں یا نقصانات زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں تو اس میں آدمی کو پڑھنا نہیں چاہیے، لیکن بالکل دو ٹوک الفاظ میں یہ نہیں فرمایا کہ شراب چھوڑ دو۔ پھر سورہ نساء میں یہ حکم آیا کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو، اس وقت بھی نماز کے ساتھ خاص کر کے فرما دیا گیا کہ نماز نشے کی حالت میں نہ پڑھو، لیکن دو ٹوک الفاظ میں شراب کی حرمت کا اعلان نہیں فرمایا۔ بالآخر سورہ مائدہ کی 90 اور 91 آیت میں اللہ تعالی نے شراب کو ناپاک اور شیطانی عمل قرار دے کر اس سے مکمل پرہیز کرنے کا صاف صاف حکم دے دیا۔ بہرحال یہ ایک درمیانے عرصے کے سے متعلق آیتیں ہیں، اور صورتحال ایسی ہے کہ جاہلیت میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شراب اور جوا نہ صرف یہ کہ کوئی برائی نہیں ہے بلکہ اس کو وہ ایک لحاظ سے اچھا ہی سمجھتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ بعض اوقات قحط کے زمانے میں
جبکہ غریب لوگ روٹی کو ترس رہے ہوتے تھے، کھانے کو ترس رہے ہوتے تھے، تو اس وقت وہ لوگ کچھ ایسی محفلیں منعقد کرتے تھے جس میں شرابیں پی جاتی تھیں، اور کسی کا اونٹ لے کر وہ ذبح کر دیا جاتا تھا، اور ذبح کر کے جس کا اونٹ لیا گیا ہے اس کو اس کی قیمت سے کئی گنا زیادہ پیسے بطور تاوان کے ادا کر دیتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گوشت ہے وہ غریبوں میں تقسیم کرتے تھے، اور اس محفل میں شراب بھی پی جا رہی ہوتی تھی، اور جوے کے ذریعے وہ گوشت کو تقسیم بھی کیا جا رہا ہوتا تھا۔ تو اس سے بعض اوقات غریبوں کو کچھ فوائد پہنچتے تھے کہ غریب لوگ جو ہیں وہ اس قحط کے زمانے میں ان کے تقریبات کے نتیجے میں کچھ حاصل کر لیتے تھے۔ تو دلوں میں یہ خیال پیدا ہو رہے تھے کہ ایک طرف تو قرآن کریم کی طرف سے کچھ اشارے ایسے آ رہے تھے کہ یہ کوئی شراب اچھی چیز نہیں ہے، ہو سکتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی اشارہ دیا ہو، اور دوسری طرف یہ لوگ شراب اور جوے کو ایک مفید کام خیال کرتے تھے۔ تو اس پس منظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا گیا، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل، آپ جواب میں کہہ دیجئے کہ فیہما اسم کبیر، ان دونوں میں بڑا گناہ بھی ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ فوائد بھی ہیں، لیکن ساتھ ہی فرما دیا واسمہما اکبر من نفعہما، کہ ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ ایک طرف تو گناہ کا لفظ استعمال کر کے اشارہ اس طرف دے دیا گیا ہے کہ یہ عمل ممنوع ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یا تو فوراً اسی میں اس کو گناہ قرار دے کر ممنوع کر دیا گیا ہے ایک بالواسطہ انداز میں، یا یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شراب اور جوا ایسی چیز ہے کہ جب آدمی اس کا مرتکب ہوتا ہے تو بہت سے گناہوں میں خود بخود مبتلا ہو جاتا ہے۔ بہرحال اصول یہ بتایا گیا کہ اس میں بہت اگرچہ بعض فوائد بھی نظر آتے ہوں لیکن اس کا گناہ بہت زیادہ ہے، اور یہ اصول اس سے نکال دیا گیا کہ وہ چیز جس کے نقصانات زیادہ ہوں، اگرچہ اس میں کچھ فوائد بھی ہوں، تو وہ قابل ترک ہوتی ہے، اس سے اعتراض ہی کرنا چاہیے۔ اور اسی سے یہ جو میں نے پس منظر عرض کیا کہ جاہلیت کے زمانے میں تقریبات منعقد کر کے غریبوں کو گوشت تقسیم کیے جاتے تھے جوے کے ذریعے، اور شرابیں بھی پی جاتی تھیں، تو ان میں سے جو غریبوں کو فائدہ حاصل ہوتا تھا اس کو قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ کوئی فائدہ قابل اعتبار نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے شراب اور جوے کی برائیوں کو حلال جائز نہیں کہا جا سکتا۔ یہ کچھ اسی قسم کی بات ہے جیسے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ غریبوں کی امداد کے لیے رقص و سرود کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، سنیما کے شو منعقد کیے جاتے ہیں کہ لوگ آ کر دیکھیں اور اس کے پیسے دیں، اور پھر اس کے ذریعے کسی غریب کی امداد کی جائے یا کسی مصیبت زدہ کی فریاد رسی کی جائے۔ تو قرآن کریم کے اس بیان سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایسا کرنا کوئی نیک کام نہیں ہے کہ آدمی گناہ کا یا ناجائز کام کرے اس مقصد سے تاکہ اس کے ذریعے کوئی پیسے حاصل ہوں اور پیسوں کو کسی مصرف خیر میں خرچ کیا جائے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اور اس کو قرآن کریم پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد دوسرا ایک سوال مذکور ہے لوگوں کا، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، یعنی اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں۔ یعنی ایک طرف تو جوئے کی برائی بیان فرمائی گئی، تو اسی سے متصل یہ بتلایا گیا کہ جوا تو ایک فضول خرچی کا اور اسراف کا اور پیسے اڑانے کا ایک شیطانی عمل ہے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کسی غریب کی مدد کرنا، کوئی صدقہ جاریہ پیدا کر دینا، کوئی شفا خانہ بنا دینا، کوئی مدرسہ بنا دینا، کوئی مسجد بنا دینا، یہ سارے بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنے کے راستے ہیں کہ ان کے بارے میں ایک تردد تھا لوگوں کے ذہنوں میں، وہ دور فرما دیا۔
حافظ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں روایتیں نقل کی ہیں کہ بعض لوگ جب قرآن کریم کے اندر انفاق کی فضیلت پڑھتے تھے اور یہ سنتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا بڑا ثواب کا کام ہے اور 1 پیسہ بھی آدمی خرچ کرے تو 700 گنا اس کا اجر زیادہ ملتا ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا تھا جیسے کہ آگے آنے والا ہے کہ جب تک اپنی محبوب چیزیں تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر دو گے اس وقت تک نیکی کا اعلیٰ درجہ تمہیں حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ احکام سننے کے نتیجے میں بہت سے صحابہ کرام نے یہ کیا کہ اپنے گھر کا سارا ساز و سامان اور جو کچھ نقد یا کپڑے یا سامان تھا وہ سارا کا سارا صدقہ کر دیا۔ نتیجہ یہ کہ ان کے صدقہ کرنے کے بعد خود کو اور خود کے بیوی بچوں کو فاقہ کشی کی نوبت آ گئی۔ تو یہ نہ دیکھا کہ ہمیں اپنے بیوی بچوں کا خرچ پہلے نکالنا چاہیے، ان کے حق کو پہلے ادا کرنا چاہیے، پھر دوسرے لوگوں کے حقوق آتے ہیں۔ اس طرف توجہ دیے بغیر انہوں نے اس طرح خرچ کر لیا تھا۔ تو اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، تو آپ کہہ دیجئے کہ جو ضرورت سے زائد ہو وہ خرچ کرو۔ یعنی خرچ کرنے کی ایک آخری حد بتا دی گئی کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ اس سے کسی کا واجب حق فوت نہ ہو۔ ابھی بچوں کا انسان کے ذمہ حق واجب ہے، اگر ان کو تو فاقے سے مار دیا اور دوسرے غریبوں کو کھلا دیا تو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں۔ یاد فرمایا کہ جو ضرورت سے زائد ہو، ضرورت سے زائد ہونے کے معنی یہی ہے کہ اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی ضرورت سے جو فاضل ہو اس میں سے خرچ کرو، جتنا چاہو خرچ کرو اس میں سے، لیکن اس سے زیادہ اتنا خرچ کرنا کہ جس سے اپنی ضرورت کا پیسہ بھی باقی نہ رہے، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں بیوی بچوں کی حق تلفی ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ بعض لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی ضرورت سے جو کچھ زائد ہو وہ سارا کا سارا خرچ کرنا لازمی ہے اور سارا کا سارا خرچ کرنا فرض ہے، جس کا مطلب یہ کہ اگر وہ سارا خرچ نہ کریں تو انسان گناہگار ہوگا۔ جو میں نے حافظ ابن جریر طبری کی روایت کے حوالے سے جو پس منظر بیان کیا اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ صورتحال یہ نہیں تھی کہ لوگ خرچ نہیں کر رہے تھے اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ضرورت سے زائد جو ہے وہ خرچ کر دو، بلکہ صورتحال یہ تھی کہ لوگ خرچ کر رہے تھے اور حد سے زیادہ کر رہے تھے، تو ان کو حد کا پابند بنایا گیا ہے کہ ضرورت سے زائد جو کچھ ہو وہ بے شک خرچ کرو، جتنا چاہو کرو، لیکن ضرورت کی مقدار کو اپنے پاس رکھنا اب یہ ضروری ہے۔ چنانچہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو معروف حدیث ہے کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنی، کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے پیچھے بھی غنا چھوڑ کر جائے، یعنی صدقہ کرنے کے بعد بھی آدمی محتاج نہ ہو دوسروں کا کہ ان کا دستنگر بن جائے، بلکہ خود اپنی ضروریات کو پورا کر سکتا ہو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نشانیاں بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور کرو۔ کہاں غور کرو؟ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔